महर बुखारी। तगय्युराती सियासत के इस माहौल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक भौचाल पैदा कर दिया है। रहनुमाओं का एक धड़ा मुलाकातों की जमानत दे रहा है। वसूख से अहम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों का अहवाल बता रहा है। दूसरा धड़ा इन मुलाकातों से मुकम्मल तौर पर लाइल्म, जबकि एक धड़ा सख्ती से इन मुलाकातों की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिए हुए तासुर की तरदीद कर रहा है। आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कोशिश जारी रखने का ऐलान किया। फवाद चौधरी ने फकत एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने गुज़िश्ता फैसले में सियासत की गुंजाइश पैदा की है। एक हफ्ते कबल उन्होंने इमरान खान से लाताल्लुकी करते हुए सियासत से ब्रेक का ऐलान किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन नुक्ता है कि मुमकिना तौर पर तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करने वाली सालिम सीनियर क़यादत हुकूमत वक्त की अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है, वापस शायद नेशनल असेंबली में जा सकती है। बहरहाल फवाद चौधरी ने जमात के उन तमाम रहनुमाओं के नाम गिनवाए कि जिनसे बात हुई है। सियासी मामला तय करने पर गौर हुआ है। मुज़ाकरात उनसे जारी हैं। हत्ता के शाह महमूद कुरैशी से भी जेल में मिलकर तफसीली गुफ्तगू हुई। बकौल फवाद चौधरी पीटीआई की साबका लीडरशिप है, उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने राब्ता किया है परवेज खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, या आतिफ खान साहब से, शहराम तरकई, और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है और हम सोल्यूशंस की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। सियासी रहनुमाओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने तौर पर इमरान खान के लिए एक और हादसा जरूर हो सकती है, क्योंकि मजीद कन्फ्यूजन है। लेकिन फवाद चौधरी जिन रहनुमाओं का नाम ले रहे हैं उनमें चंद सीनियर रहनुमा कि जिनसे मेरी बात हुई है किसी भी मुलाकात और मामला तय पाने को मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहे हैं। इनमें से एक सीनियर लीडर जिसका नाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया, उनका यह कहना था कि दीज आर वाइल्ड आइडियाज। ये अंधेरे में चलाया गया जाती ख्वाहिश का वो तीर है कि जिसका फिलहाल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और उसके बाद ज़ैन कुरैशी ने भी ट्वीट में लिखा कि आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है, मैं उसकी तरदीद करता हूं। मखदूम साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और एक नजरिए का नाम है। शाह महमूद कुरैशी कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी हैं। 3 धड़े, मजीद कंफ्यूजन। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आतिफ खान ने ट्वीट की, जो तीसरे धड़े की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम चेयरमैन की जानिब से बनाए गए तश्कील दी गई मुज़ाकराती कमेटी के फैसलों के साथ खड़े हैं। ताहम तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत की नई हिकमत अमली वज़ा करने की कोशिश आज जरूर की। उनका कहना था कि अवाम को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा सकता। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। हम अपनी कोशिशें करेंगे। सियासत में होने वाली नई सफ बंदी और इस नई सफ बंदी में साबिक वजीर आजम की जगह शायद आखिरी सफ में भी नहीं है। सियासत का 27 साल तजर्बा सियासी हैयत का अदराक रखने में नाकाम हुआ। क्यों हुआ? ये सवाल शायद अब वो खुद से पूछेंगे। एंड इन द प्रोसेस, इन द मीन टाइम, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। पंजाब की सियासत एक बार फिर पहलू बदलने वाली है। आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रात लाहौर पहुंचे और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली मुतअद्दिद सियासी शख्सियात, खसूसन जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 15 से जायद साबिक MNAs और MPAs पीपल्स पार्टी में ऑफिशियली शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। किंग्स पार्टी, तहरीक इंसाफ हकीकी पार्टी, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की सियासी जमातों में शमूलियत, ये वो पैबंद हैं कि जो सियासत के नए पैरहन में लगाए जाएंगे। और वैसे तो हुकूमत कानून में मुदाखलत के तारीखी झंडे गाड़ चुकी है, मगर कुछ कानून इस बदलती सियासत की करिश्मा साजी हैं, जैसे कि नैब तरमीमी बिल अब बाकायदा कानून बन चुका है। सदर पाकिस्तान ने बिल पर दूसरी बार भी दस्तखत से इंकार कर दिया, जिसके बाद बिल खुद कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। नए कानून के तहत नैब चेयरमैन दायरा इख्तियार में आने वाले केसेस मुत्तलका इदारों को भिजवा सकेंगे। चेयरमैन नैब ठोस शवाहिद ना होने पर इंक्वायरी बंद कर सकेंगे। गोया अपनी हुकूमत में वजीर आजम पहले ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं, अब वुज़रा भी आब ज़मज़म से नहलाए जा सकेंगे। सियासत की बदलती इज़ाए तरकीबी में क्या तहरीक इंसाफ मुकम्मल माइनस कर दी गई है? क्या माफी की कोई गुंजाइश है? आगे आने वाले दिनों में पंजाब में सियासत
کیا شکل اختیار کرے گی آصف علی زرداری جو ڈیرہ ڈالے ہیں؟ لاہور مرکز ہے ابھی سیاست کا. بات کرتے ہیں سینئر صحافی حامد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائے دیجیے گا کہ چند اہم سیاسی رہنماؤں نے تو صرف اپنے لیڈر سے نہیں بلکہ سیاست سے ہی کچھ دیر کے لیے بریک لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن فقط ہفتے کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری بھی، عمران اسماعیل صاحب بھی آج ایک پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں اور 3 ممکنہ دھڑے ہیں جو سامنے آئے ہیں. ابتدائیے میں بھی ہم نے بتایا مکمل کنفیوژن ہے، کہنا کیا چاہ رہے تھے، کہہ کیا گئے، کس کے لیے کہہ گئے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، تھوڑی روشنی ڈالیے. یہ کوئی مہمہ نہیں ہے، یہ اصل میں فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ 9 مئی سے پہلے ہی چل رہے تھے اور انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے تو ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا جی کہ میں سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں. تو اب اگر سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے تو آپ 3-4 دن کے بعد پھر اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں اور آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں اور عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں کہا تھا جی کہ شاید یہ میری آخری سیاسی گفتگو ہو. تو پہلے تو ان کو یہ بتانا چاہیے تھا یا ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے تو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اچانک آپ دوبارہ سیاست میں کیسے وارد ہو گئے اور اچانک آپ کو یہ کیسے یاد آ گیا کہ ہم پاکستان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے نہیں کر سکتے. تو اس میں میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور جن لوگوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے ان میں سے کچھ بہت ہی معتبر لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ میں کوٹ کر دیتا ہوں. اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے حتمی انداز میں یہ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور انہوں نے بہت ایک سخت بات کی ہے، وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایک ایفرٹ کی گئی ہے اس ایفرٹ کا اصل مقصد صرف اور صرف شاہ محمود قریشی صاحب کو راضی کرنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہوئی تو وہ باہر آئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر اسی دن اس سے اگلے دن اسد عمر صاحب کی ضمانت ہوئی، وہ باہر آئے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ سیدھے نیشنل پریس کلب میں آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو کہہ رہے جی میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کسی کے کہنے پہ چھوڑ دی اور شاہ محمود قریشی صاحب کسی کے کہنے پہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے. تو اب اصل میں فواد چودھری اور عمران اسماعیل یہ کسی کے پیامبر بن کے، میسنجر بن کے گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس کہ جی آپ چھوڑ دیں پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے. تو اس لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو ابھی تک تو عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے، لیکن فواد چودھری کو اور عمران اسماعیل کو تو عمران خان کا کوئی اعتماد حاصل نہیں ہے. کیا حاصل کرنے کی کوشش میں، کیونکہ نامزد جانشین ڈیزگنیٹڈ سکسیسر ہیں عمران خان کے شاہ محمود قریشی صاحب، تو اگر فواد چودھری کس خواہش میں گئے، ٹو واٹ اینڈ گئے، یہ خبر بھی پھر آپ کے پاس ہوگی؟ دیکھیں اس وقت ایک طرف لاہور میں جوڑ توڑ ہو رہا ہے، لاہور میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کی ایک کوشش ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آگے لایا جائے اور چودھری پرویز الہی صاحب تو آلریڈی پارٹی کے صدر ہیں تو پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی جائے. لیکن عمران خان صاحب آلریڈی شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنا جانشین ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی سیاست پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین ایک دوسرے کے بہت پرانے سیاسی رقیب ہیں. جب تحریک انصاف میں یہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے اور عمران خان صاحب ان کی گروپوں کی لڑائی کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے تھے. تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جہانگیر ترین کی بجائے شاہ محمود قریشی کا ساتھ دیا. جہانگیر ترین جو ہے وہ پارٹی سے نکل گئے. عمران خان جو ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی پہ اعتماد کا اظہار کیا، ان کو وزیر خارجہ بنائے رکھا. تو اب اگر عمران خان پہ مشکل وقت آیا اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو اپنا جانشین ڈکلیئر کیا ہے تو میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بہت بڑی ایک سیاسی خودکشی ہوگی کہ اگر وہ عمران خان کو چھوڑ کے تو جہانگیر ترین کی طرف چلے جائیں جو کہ پہلے سے ہی ان کے مخالف ہیں. تو انٹل انلیس کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کوئی صلح نہیں کرتے، مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی ایک ایسے کیمپ میں جائیں گے جہاں پہ ڈیسیژن میکر جو ہیں وہ جہانگیر ترین ہوں گے.
تو میر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں ایک نیچرل سا راستہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر واپس اپوزیشن کی شکل سے اپوزیشن کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں جا کھڑے ہوں یہ سب ایک نیچرل پروگرس نظر آ رہا ہے. کیا یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ بغیر بھی ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نمائندگی آج یا جن کی بات کر رہے تھے بظاہر فواد چودھری صاحب, کیونکہ ان کا تو کہنا ہے کہ ممکن نہیں کہ اپوزیشن کھلی چھوڑ دیا جائے. ایک اور اسٹیٹڈ پوزیشن انہوں نے لی ہے کہ آصف علی زرداری اور پی ڈی ایم کے اوپر 25 کروڑ عوام کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. معاشی اور سیاسی اور آئینی بے یقینی کا ذکر کرتے وہ آج پائے گئے. میرا خیال ہے یہ کافی ایک مشکل چیز ہوگی, کیونکہ پہلے تو جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے تو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا, تو وہ یہ دوبارہ سیاست میں انہوں نے کیوں چھلانگ لگائی ہے یا ان سے کیوں چھلانگ لگوائی گئی ہے. بنیادی طور پہ ان کی اسائنمنٹ یہ ہے, ان کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے شاہ محمود قریشی کو عمران خان سے توڑنا ہے, بریک کرنا ہے. تو اگر تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر شاید جو آپشن آپ بتا رہی ہیں اس پہ ہو سکتا ہے پھر عمل درآمد ہو جائے, کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر یہ واپس چلے جائیں قومی اسمبلی میں اور کچھ ایک جو قوانین پاس کرانے ہیں اس میں بھی یہ کوئی کردار ادا کریں. لیکن اگر تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو کوشش انہوں نے آج کی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوشش آلریڈی ناکام ہو چکی ہے, کیونکہ جو فواد چودھری صاحب نے جن رہنماؤں کے نام لیے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تردید کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری فواد چودھری کے ساتھ کوئی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اور کوئی ہمارا ان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے. مگر ایک میر صاحب ایک کوشش اور ایک آرزو جو ہے وہ صلح جوئی کی بھی ہے, ریکنسیلیشن کی بھی ہے. جب پس پردہ ہم ان سے گفتگو کریں شاید اسی کی راہ میں یہ پریس کانفرنس کو اگر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کوئی گنجائش ہے ریکنسیلیشن کی. دیکھیں ریکنسیلیشن ود عمران خان, یعنی کہ عمران خان کو ساتھ رکھ کے ریکنسیلیشن مجھے بہت مشکل نہیں بلکہ اس وقت امپاسبل نظر آ رہی ہے. شاید عمران خان صاحب اس سچویشن کو درست طرح ریڈ نہیں کر رہے. جو چیزیں ہمیں جو ہیں وہ 2-3 مہینے پہلے سے نظر آ رہی تھیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بالکل ان کو نظر نہیں آ رہی تھیں. تو ابھی آج میرا خیال ہے 31 مئی ہے, تو 1 جون کے بعد عمران خان صاحب کو یعنی کل سے عمران خان صاحب کو بہت سی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو اگلے 2-3 ہفتے ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے دوبارہ آپ کبھی مجھ سے سوال نہیں کریں گے ریکنسیلیشن والا. ریکنسیلیشن بڑی ضروری ہے اور مفاہمت جو ہے وہ سیاسی قوتوں کو آپس میں بالکل مفاہمت کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ کل سے آپ دیکھیں گی کہ اگلے 2-3 ہفتے میں جو ایونٹس ہوتے آپ کو نظر آئیں گے اس میں ریکنسیلیشن ارریلیونٹ ہو جائے گی. حالات جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ شاید وہ آپ کو نظر ہی نہ آئیں. تو وہ تو اس کانفیڈنس اور زوم میں ہیں کہ اب الیکٹیبلز کی ان کو ضرورت نہیں ہے, عوام ان کے ساتھ ہے, ہوا ان کے ساتھ ہے, کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ڈسکوالیفیکیشن بہت چھوٹی آپ بات کر رہی ہیں, معاملہ ڈسکوالیفیکیشن سے بہت آگے جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جون کا مہینہ جو ہے اس کے پہلے 2-3 ہفتوں میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوں گے کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو واقعی میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے اپنے ایک قریبی آدمی کو یہ کہا ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود ابھی تک صرف 15-16 جو ایم پی اے ہیں انہوں نے مجھے ٹکٹ واپس کیا ہے, اور ابھی بھی مجھے بہت سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دے دیں, اگر آپ ٹکٹ واپس ہو رہی ہے تو ہمیں ٹکٹ دے دیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریڈ ہی نہیں کر رہے, سچویشن کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا تو ہم بھی اس پہ زیادہ روشنی نہ ڈالیں, خود بخود اگلے کچھ دنوں کی بات ہے سب کو پتا چل جائے گا. یہ میر صاحب ایک سابق وزیر اعظم صورتحال کو جانچ نہیں سک رہا, ریڈ نہیں کر سک رہا بقول آپ کے, دوسری طرف ایک سابق صدر جو ہے وہ لاہور میں ڈیرے ڈالے متحرک ہو چکا ہے اور ایک بڑی تعداد ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ان کے ساتھ آفیشلی جا کے پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکی ہے. اینڈ ان دا پروسیس جہانگیر خان ترین جنہوں نے آج اناؤنس کرنی تھی اپنی جماعت, موخر کر چکے ہیں اس اناؤنسمنٹ کو. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟
جو پولیٹیکل فورسز صرف عمران خان کی مخالفت میں اس وقت آپ کو اکٹھی نظر آ رہی ہیں، ان کی اچانک لڑائی شروع ہو جائے گی اور وہ لڑائی بڑی شدید ہو جائے گی. تو آنے والے دنوں وہ تھوڑی سی لڑائی آپ کو اس وقت لاہور میں نظر آ رہی ہے، جہاں پہ کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ الیکٹیبلز کو مسلم لیگ کاف توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس وقت لاہور جو ہے وہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کا مرکز بنا ہوا ہے. زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے کچھ بڑے بڑے الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آ جائیں. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے گروپ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. کاف لیگ ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس میں کافی دراڑیں پڑ سکتی ہے. تو زرداری صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اس میں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ڈائریکٹ لڑائی نہ ہو، لیکن اگر اس میں ان کو جہانگیر ترین کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کرنی پڑی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گی. تو پھر اب آپ ڈائریکٹ فلائٹ کیچ کریں لاہور سے لنڈن کی، اور مجھے بتائیں کہ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں، جدھر ان کی نااہلی کو اہلیت میں تبدیل کرنے کی راہیں جو ہیں وہ ادھر کھولی جا رہی ہیں. ان دا پروسیس وہ آ تو نہیں سکتے؟ اگر الیکٹریلی وائبل ہونا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو اپنے مقدمات اور اپنی کنوکشنز کا سامنا کرنا ہے، ان کو کوش کرانا ہے. تو کب آ رہے ہیں وہ؟ آج طلال چودھری نے تگڑی پریس کانفرنس کی، بٹ ابھی بھی وہی سوال ہے، کب آ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں آپ مجھے فوراً ہی لاہور سے سیدھی لندن لے جا رہی ہیں ڈائریکٹ فلائٹ پہ. ایسے ہی بالکل. تو نواز شریف صاحب نے اگر آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے، تو ابھی تک وہ نہیں آئے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کوشش کرے کہ اگر اس سال ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا کوئی راستہ نکالیں. لیکن مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان کو صرف ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کو ایک انتہائی سنگین مقدمے میں سزا دے کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں اور نواز شریف صاحب کو ان کر دیں. یہ بڑا مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک مشکل کام ہے. تو اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ کے صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں اور جو حکومت کرنے کا فریضہ ہے وہ صرف شہباز شریف صاحب کو ہی سونپنے کے لیے تیار ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آ جائیں گے. لیکن اگر وہ خود وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان واپس آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ پیش ہوں گے. اسٹے ود اس. ایک ایسے وقت میں جب وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیے جانے میں فقط 10 دن رہ گئے ہیں، آئی ایم ایف مشن کی واپسی کو 111 دن گزر چکے ہیں، پاکستان کی جانب سے بجٹ ڈاکیومنٹ شیئر کیے جانے کے باوجود سٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے کوئی مثبت خبر نہیں آ رہی، بلکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ روز آئی ایم ایف پاکستان مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر کے آئین اور قانون کے مطابق پرامن حل اور سیاسی پیش رفت کے حوالے سے بیان کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا گیا ہے. آج وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے آئی ایم ایف مشن چیف کے بیان کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات دینا آئی ایم ایف کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے. وزیر مملکت نے آئی ایم ایف پروگرام کے خاتمے کی صورت درپیش چیلنجز پر کہا کہ ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے. ناظرین، کچھ عرصے سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان موجودہ پروگرام مکمل نہیں شاید کرنا چاہتا. کم از کم ڈار صاحب وزیر خزانہ بننے سے قبل اور بعد ازاں اس حوالے سے کافی کلیئرٹی رکھتے تھے. ہمارے ہی پروگرام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ پروگرام ٹھیک نہیں، میں تو نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنے کے فیور میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ سچ میں پوچھیں I need a new program. آئیں گے، لیکن اب موجودہ پروگرام جاری رہے نہ رہے، نو ون کین سے دس رائٹ ناؤ. اس کا فیصلہ تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا، چند دنوں میں یہ سامنے آ جائے گا. لیکن عوام کی مشکلات کم
ہونے میں ابھی وقت ضرور لگے گا. نیپرا نے اپریل کے مہینے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.60 اضافے کی منظوری دے دی ہے, جبکہ آئندہ بجٹ میں حکومت کم از کم 470 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عائد کرنے کا سوچ رہی ہے. ساتھ ہی حکومت عوام سے آئندہ مالی سال کے دوران 9,200 ارب روپے ریونیو اکٹھا کرے گی. اب یہ کیسے حاصل ہوگا جب گزشتہ 10 ماہ کے دوران معیشت کی آؤٹ لک ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے. وزارت خزانہ کے مطابق مئی 2023 میں افراط زر 36% تک رہا, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.4% زیادہ تھی. اسی طرح ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی کہ براہ راست سرمایہ کاری گزشتہ سال $1.52 ارب تھی, جو کم ہو کر $1.17 ارب رہ گئی ہے. ناظرین, گزشتہ سال ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر $202 تھی اور آج $285 سے اوپر ہے. ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجرا میں 27% کمی آئی, جو گزشتہ سال 452 ارب روپے سے کم ہو کر 329 ارب روپے ہو گئی. مالیاتی خسارہ جو گزشتہ سال کے پہلے 10 ماہ میں 3165 ارب روپے تھا, وہ اب بڑھ کر 3535 ارب روپے ہو چکا ہے. پاکستان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا حجم بھی اگر دیکھ لیا جائے تو یہ گزشتہ سال 33.99 ارب تھا اور اب یہ کم ہو کر 21.78 ارب ہو گیا ہے. ترسیلات زر گزشتہ 10 ماہ میں 26.1 ارب سے کم ہو کر 22.7 ارب رہ گئی ہیں, جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے سے 13% کم ہے. گزشتہ 10 ماہ کے دوران زر مبادلہ ذخائر میں 5.4 ارب کی کمی آئی ہے. اینڈ اف یو لک ایٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اس کی شرح میں بھی 25% کمی آئی ہے. یہ کچھ سٹیٹسٹکس ہیں جو موجودہ حکومت کی کارکردگی اور ساکھ کا پتہ دیتے ہیں. سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس وقت ڈالر ریٹ $285 ہے, جبکہ وفاقی حکومت نے مختلف محکموں کو $290 ڈالر ریٹ پر بجٹ تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں, جس سے خدشہ نیچرلی اب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بجٹ غیر حقیقی ہوگا, ان ریئلسٹک ہوگا, اور کل کو ریٹ میں کوئی فرق یا تبدیلی آئی جو کہ آئے گی تو حکومتی اعداد و شمار غیر حقیقی ہو جائیں گے. اور اس صورت اور اس پوری سیناریو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سپلیمنٹری گرانٹس اپون سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سینئر صحافی خرم حسین موجود ہیں. خرم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. always a pleasure to have you on board. پہلے تو بتائیے گا کہ حکومت کا پلان بی ہے کیا؟ بڑے وثوق سے آج اسٹیٹ منسٹر کہہ رہی تھیں کہ پلان بی ہے ہمارے پاس. کیا پلان بی ہے یہ؟ آپ کو آگاہی ہے اس حوالے سے؟ مہر, پلان بی وہی ہے جو آج کل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پلان بی پہ تو یہ لوگ چلے گئے تھے فروری میں آپ کو یاد ہوگا ایک منی بجٹ لے کے آئے تھے جس کا سپوزڈلی 170 ارب روپے میں کے نئے ٹیکسز اس میں لگائے گئے تھے. اب اگر آپ IMF کا ڈاکیومنٹ پڑھے سپٹمبر میں جو ریلیز ہوا تھا, اس میں واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے, پلان بی کے الفاظ نہیں یوز کیے ہوئے, لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ اگر ہمارا فسکل آؤٹ لک اپنے ٹریک پہ نہ چل رہا ہو تو فروری تک ہم لوگ پہنچ کے یہ سٹیپس لیں گے. اور وہ سٹیپس انہوں نے لینے شروع کر دیے تھے فیبرری میں اسی منی بجٹ میں. اب تب سے لے کے آج تک جو پلان بیسکلی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اکانومی کو ہولڈنگ پیٹرن میں ڈال دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بیسکلی کوئی میجر ڈراسٹک کوئی چیز نہ ہونے دیں, ڈیفالٹ نہ ہو جائے, انرجی امپورٹس نہ رک جائیں, یا کوئی بہت بڑا انفلیشنری امپلس اکانومی میں نہ آ جائے. بٹ اس کے علاوہ مجھے اگر قطع کلامی معاف, خرم صاحب مجھے سمجھائیے کہ یہ پلان بی جو ہے یعنی کہ ہولڈ ایوری تھنگ ایز اٹ از, امپورٹ ریسٹرکشنز کی وجہ سے تو ویسی اکانومی اتنی کانٹریکٹ کر گئی ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے ڈبل ایج سوارڈ, ادھر کی امپورٹ ریسٹرکشنز ہٹائیں گے, ڈیفالٹ کر جائیں گے, مگر سر یہ پلان ہے کیا ایگزیکٹلی, کیا کیا کرنا تھا, تھوڑی وضاحت ڈال دیجئے, کیونکہ IMF کی شرائط پر بھی تو عمل درآمد ہوتا رہا ہے ان دا پروسیس. اس کا براہ راست اثر تو عوام کی زندگیوں پہ ہی پڑتا رہا ہے, اینڈ دیو بین سیئنگ کہ ہماری مجبوریاں ہیں. آئی تھنک IMF کی کنڈیشن پہ ہوا تھا عمل اس امید سے کہ شاید اگر وہ جو IMF مانگ رہا ہے اس کا اگر وہ 80% 90% پورا کر لیں تو ان کو اگلی ٹرانچ ریلیز ہو جائے گی. لیکن IMF نے ایک بہت سخت سٹانس لیا ان کے ساتھ اور کہا کہ نہیں, آپ کو 100% پورا کرنا ہوگا, اور اس میں ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو تھی وہ سب سے سینٹرل تھی. اس کے علاوہ شاید 2-3 اور بھی چیزیں تھیں, بٹ مین چیز یہ تھی. جب وہ نہیں ہو سکا پورا تو, اور جو سعودی عرب اور چین سے یہ لوگ امداد ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہمیں بتایا جا رہا تھا $2 ارب سعودی عرب سے بھی منظوری مل گئی ہے, $1 ارب UAE سے ملنے والے ہیں, وہ بھی جب نہیں آئے پیسے تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی تھی کہ ہولڈنگ پیٹرن میں چلے گئے. تو آئی تھنک کوئی مارچ کے مہینے تک پھر بھی کچھ امید تھی, مے بی لٹل بٹ انٹو اپریل, لیکن پچھلے کوئی 1.5 مہینے سے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ امید ان لوگوں نے خود چھوڑ دی ہے. سو پلان بی 2 ممالک ہیں,
نہیں وہ تو پلان بی دوست ممالک تو دسمبر سے بات چل رہی ہے نا بہر. اب جو یہ پلان بی کہہ رہی ہیں عائشہ غوث پاشا, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی اسپیسیفکس ہیں. اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم 4 مہینے کا بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ویسے ہی اگست میں اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی ہیں, تو پھر ہم باقی جو ہے مالی سال وہ کیئر ٹیکرز کو کرنے دیں گے. اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو سکتی ہے, بٹ ایز سچ اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا اگر یہ ہوا کہ ہم 4 ماہ کا بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں, بیکاز سر دیکھیں نا خرم صاحب, یو ہیو بین کورنگ دس فار سو لانگ. ڈار صاحب کی سمت اگر درست ہے تو پھر معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ عام آدمی تو یہ سمجھنا چاہ رہے بیکاز دے آر ایڈمنٹ کہ ہم وی آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹاف لیول معاہدے کے پیچھے ڈار صاحب کا ایک نیا معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں؟ بار بار وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کر کے نیا کرنا چاہیے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جارجیوا سے جو رابطہ ان کا ہوا, ایک روز قبل اس کے ڈار صاحب نے پھر اسے ایک روز قبل ایک چینل کے اوپر اتنی پھر اگریسو ٹون اور ٹینر استعمال کیا, اور انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر وہ کہا ایسے موڑ پہ کہ جہاں آئی ایم ایف کے لیے انتہائی یہ محتسبانہ اور بائسڈ ہوگا اور شرمناک ہوگا کہ اگر ہم ابھی بھی یہ ریویو پورا نہ کر سکے. سو اس سے پہلے تو وہ یہ بھی کہہ چکے آئی ایم ایف کا آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کو ہم نہیں دکھائیں گے, اٹس انجسٹیفائڈ, بلا جواز ہے, بجٹ بھی دکھانا پڑ گیا. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ہیئر؟ What is happening is کہ ڈار صاحب appears to be lost. ٹھیک ہے, وہ راستہ کھو بیٹھے ہیں کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے سے, اور بیچ میں ان کی امید تھی کہ وہ اگر کچھ ادھر ادھر کر لیں گے تو شاید آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں. کچھ یہ بھی امید رکھی ہوئی تھی کہ شاید سعودی عرب سے ابھی کچھ آ جائے گا. جب کوئی چیز چلی نہیں, ان کی کوئی بھی باری چلی نہیں, تو بیسکلی وہ ہولڈنگ پیٹرن میں خود چلے گئے. اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یار آئی ایم ایف یہ شرط مانگ رہے, وہ مانگ رہے. تو پھر وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی جارجیوا صاحبہ سے, اور ایز یو سے اس کے اگلے دن ایک دم سے ڈار صاحب کے پھر وہ ایموشنل سا ایک آؤٹ برسٹ آ گیا آئی ایم ایف کے خلاف. بیسکلی دے آر لاسٹ, اینڈ ایٹ دس پوائنٹ اگر کوئی بھی پلان بی آئے گا تو اٹ ول جسٹ بی چھوٹی موٹی چیزیں, جیسے کئی انڈسٹریز کے اوپر ایک نئی شکل میں کوئی ٹیکس آ جائے گا, یا آئی ڈو ایکسپیکٹ اٹس پاسبل کہ وہ لوگ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ ہم پورے مالی سال کا بجٹ اناؤنس ہی نہیں کر رہے, جو آئی تھنک آپ کے اندازے کے مطابق درست ہے. مجھے تو لاسٹ یاد نہیں آ رہا کہ ایسا کب ہوا تھا, حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے موجود, لیکن مشکل ہے کافی اس کو ایمرجنسی وغیرہ سمجھ کے پھر آپ اس کو نارملائز کر سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ ریکال یہ لاسٹ کب ہوا ہے کہ صرف پارٹ آف دا فسکل ایئر کے لیے ایک ٹیمپرری بجٹ اناؤنس کیا جائے. سو 4 ماہ کا اگر یہ بجٹ دے دیا جائے ہائپوتھیٹکلی, وچ از ون آف دا آپشنز, کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں راستہ موجود ہے, ورنہ نکال لیا جائے, تو نیتھن پورٹر نے تو کہا مضبوط پالیسیوں کو برقرار رکھنا اور شراکت داروں سے خاطر خواہ فائنانسنگ حاصل کرنا پاکستان کے لیے کلیدی ہے, اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کلیدی ہے. $34 ارب ری پے کرنے اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر. سو آئی مین آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹس کمنگ فرام. اسٹل انہوں نے یہ فائنانسنگ گیپ کور کرنے کی بات کی ہے مکمل طور پر, ساتھ دوسری بات کی ہے غیر ملکی زر مبادلہ کی جو مناسب مارکیٹ کی فنکشننگ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے, بحال کیا جائے. پروگرام کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے جو اہداف ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, اس کے مطابق یہ والا بجٹ دیا جائے. تو سر ان ساری چیزوں کی تو نفی ہو رہی ہے, کیونکہ 4 مہینے کا اگر بجٹ دیں گے تو آئی ایم ایف کے تو یہ ٹارگٹس ہیں نہیں, دوسرا اس کے اندر فائنانسنگ گیپ بھی کور ہوتے دکھائی نہیں دے گا, تو پھر تو تینوں شرائط پوری نہیں کریں گے, پھر دما دم مسکل اندر. دیکھیں مہر, اگلے 4 ہفتوں میں یہ پروگرام ریوائیو ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے. اب یہ نیتھن پورٹر صاحب نے اتنی لمبی اور اتنی ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ کیوں جاری کی ہے, اگر یہ آپ کا سوال ہے, تو مجھے جو نظر آ رہی ہے چیز بڑا سمپل ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے نیتھن پورٹر صاحب کی باس سے بات کی, یعنی کہ آئی ایم ایف کے جو ایم ڈی ہیں, ایم ڈی نے مڑ کے نیتھن پورٹر صاحب کے جو ڈویژنل ہیڈ ہیں ان سے کہا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سب پاکستان میں, ان کے وزیر اعظم صاحب کی شکایت آئی ہے مجھے, انہوں نے کہا ہوگا بھائی یہاں تک ہماری بات پہنچی ہے, اور واپس جو جارجیوا نے کہہ دیا ہوگا یار کم از کم آپ ایک اسٹیٹمنٹ تو ریلیز کر دیں ہماری طرف سے تاکہ کچھ ہو جائے. اور نیتھن پورٹر صاحب نے جو بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, سوائے اس میں جو انہوں نے پولیٹیکل بات ایک ڈال دی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رول اور رول آف لا بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. بٹ ادر دین دیٹ ایوری تھنگ ایلس از دا سیم جو وہ کہتے آ رہے ہیں. تو ایٹ دا مومنٹ اٹس نتھنگ بٹ اے اسٹیٹمنٹ, ایکسیپٹ ایک اسٹیٹمنٹ جس میں ایک سیاسی بات بھی آ گئی ہے معیشت سے ہٹ کے. تو
मेरा वो ना कहना मुझे चाह नहीं रहे लग हूँ सर, आप और मैं तो राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ सकते हैं ना खुर्रम साहब, बहैसियत सहाफ़ी हम तो देख सकते हैं, यानी कि ये तीनों शराइत जो नत्थी कर दी गई हैं, इन तीनों के ऊपर उतरती हुई हुकूमत नहीं नजर आ रही। और सोने पे सुहागा सर, पीर को इंटरबैंक मार्केट में रुपया हमने देखा 285 पर ट्रेड हुआ था, लेकिन ओपन मार्केट में इसकी कदर 316 रुपए के लगभग थी। नया बजट मुकम्मल तौर पर इस फ्रेमवर्क से दूर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक भी नया बजट किधर पैक कर रहे हैं ये, इट्स कंप्लीटली अनरियलिस्टिक। नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड बात है, इलेक्शन ईयर है और ये गवर्नमेंट जो अनाउंस करेगी ये बजट फिस्कल ईयर की ओनरशिप इनके पास तो है ही नहीं, वो कोई और इसको क्लोज करेगा इस फिस्कल ईयर को। उनके पास तो जीरो इंसेंटिव है एक रियलिस्टिक बजट अनाउंस करने के लिए, सवाए IMF, वही एक इदारा है जो उनसे कह सकता है। और उस इदारे के साथ इनके गैप्स इतने, इनके डिफरेंसेस इतने बड़े हो गए हैं कि इट्स नॉट लुकिंग कि वो भी रियलिस्टिक कोई एक ऑप्शन है। आई थिंक ये होल्डिंग पैटर्न में है और अब ये टेम्पररी किस्म का कोई बजट अनाउंस करके निकल जाएंगे। लेट्स वेट एंड सी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। गैर मामूली हालात हैं, लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का अनोखा मुल्क है, बहुत ताकतवर, कुछ भी कर ले यहाँ पर कानून की गिरफ्त कभी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली वो दूध में से भी बाल की तरह निकल जाता है, और आपके सामने पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए आपके सामने दो मिसालें रखती हूँ। आपको याद होगा वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के दौरे वज़ारत में बैंकों की जानिब से अरबों रुपए का गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमाया गया था, और ये बात मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने हमारे ही प्रोग्राम में बताई भी थी, तस्लीम भी की थी, साथ भी ये भी एश्योर किया था हमें कि बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 27 नहीं है, ये बाकी सारे बैंकर मिला लिए जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज जो गेन्स हैं वो करीबन 50 बिलियन को टच करते हैं सारे बैंकों। यू विल सी वी विल नॉट फेल इन डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटीज, इस पे एक्शन होगा। और फिर आज बैंकों को बतौर सजा क्लीन चिट दे दी गई। आज सेनेटर सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ। नाज़रीन, इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर बैंकों को 9 माह बाद क्लीन चिट देते हुए ये कहा कि बैंकों की जानिब से डॉलर की कदर में खुद साख्ता इजाफे पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि बैंकों का किरदार तो गैर जिम्मेदाराना था, मगर इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात में कोई गैर कानूनी अमल देखा ही नहीं गया। दूसरी मिसाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की है। तहरीक इंसाफ के वजीर हवा बाजी आपको याद होंगे, उन्होंने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जाली पायलट्स के हवाले से बयान दिया था। वो बयान कौमी एयरलाइंस को इतना भारी पड़ा कि यूरोप और दुनिया भर में फ़्लाइट्स की बंदिश हो गई, अरबों रुपए के नुकसान की सूरत हमें बर्दाश्त भी करना पड़ा, और आज दिन तक PIA को क्लियरेंस नहीं मिल सकी, जिसके नतीजे में अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना तो पड़ा हमें, लेकिन इस पर भी कोई सजा नहीं तब दी गई, बल्कि इमरान खान साहब ने बतौर इनाम वजीर हवाबाजी की वजारत तब्दील कर दी। और फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, मौजूदा हुकूमत के गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 36 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और ये नुकसान फ्यूल, अखराजात, शेयर्स में नुकसान, डॉलर महंगा होने की वजह से हुआ है। ये नुकसान अवाम की जेबों से निकलेगा। और ये PIA है, अनदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, जिसका जिक्र बार बार IMF कर रहा है। फिक्स द ब्लीडिंग। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हमें अरबों रुपए कॉस्ट कर रही हैं। पोलिटिसाइज्ड इशू है। Nobody seems to have the gut, nobody seems to have the will कि इसको प्लग कर दिया जाए, ये ब्लीडिंग रोक दी जाए। हमारी मुईशत को कहीं ना कहीं संभाला देने के लिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हमें एड्रेस करना पड़ेगा इस इशू को। मगर चाहे मियाँ साहब हों, इमरान खान साहब हों, कोई भी आए, वो ये वादे तो करते हैं अपोजिशन में बैठ के, मगर कभी भी एक्चुअली हुकूमत में आने के बाद ये भारी कदम उठा नहीं पाते। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जुड़ा एक संगीन मामला मजीद उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किए गए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने आज चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराजात उठा दिए हैं। इससे कबल हुकूमत की जानिब से भी इन 3 जजेस पर बेंच में शामिल होने पर एतराज किया गया था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एतराज की बाकायदा दरख्वास्त जमा कराई, जिसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए हुकूमत को वापस भेज दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती दरख्वास्त पर एतराज उठाया कि अगर आपने दरख्वास्त करनी है तो खुली अदालत में करें।
सो हुकूमत की जजेस पर एतराजात की दरख्वास्त वापस हो गई। मगर सुप्रीम कोर्ट के मुअत्तल करदा इंक्वायरी कमीशन ने सेक्रेटरी के जरिए 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। इंक्वायरी कमीशन के इस जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराजात उठा दिए गए हैं। इंक्वायरी कमीशन ने एतराज उठाया है कि मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्त सुने, क्योंकि चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस और जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद के भी पाबंद हैं। इंक्वायरी कमीशन ने एतराज उठाते हुए कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा कि जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मौखर कर दे। इंक्वायरी कमीशन ने अपने जवाब में कमीशन को मुअत्तल कर देने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि आईनी दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। कमीशन को सुने बगैर इसकी कार्रवाई रोक दी गई। मुबैना ऑडियो लीक्स के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की, ना ही कमीशन पर एतराज उठाया। कमीशन ने वाज़ेह किया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनाए गए इस कमीशन ने अपने जवाब में यह भी वजाहत पेश की कि कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई जाती दिलचस्पी नहीं है। कमीशन को यह जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और कमीशन ये यकीन दिलाता है कि फ्रीकैन के उठाए गए एतराजात को सुनकर उन पर गौर किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इमरान खान और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दिलाया कि हमारे पास मौजूदा केस में कुछ दरख्वास्तें आई हैं, उनको केस में शामिल कर लेंगे और अटॉर्नी जनरल के एतराजात सुनेंगे। एक तरफ नाज़रीन इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर एतराज उठा रहा है, तो दूसरी तरफ इस कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऑडियो कमीशन पर हुक्म इम्तना के बावजूद कमीशन का इजलास किया। इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के कमीशन को मुअत्तल करने के फैसले पर एतराज उठाते हुए सवाल दराज किए कि कमीशन को समाअत से पहले नोटिस ही नहीं किया गया, तो इसे काम से कैसे रोका जा सकता है। इंक्वायरी कमीशन को सुने बगैर ही 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। इंक्वायरी कमीशन का मकसद ये पता लगाना है कि कौन ऑडियो जारी कर रहा है, ये ऑडियो असली है भी या नहीं। हो सकता है कि जिन लोगों की ऑडियोज हैं उन्होंने खुद जारी की हों। नाज़रीन, आज ही बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में ऐसा हमने देखा, साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बेटे की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया गया।